قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے، نا تمام ہے، نا تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 9واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے آج کے اس پروگرام میں ہم 9ویں پارے میں سے بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی تفاسیر سے بعض باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس مہینے میں جبکہ خاص طور پر تلاوت قرآن کریم کی طرف بہت توجہ ہوتی ہے، تو جب آپ تلاوت کریں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کی تشریح اور تفسیر سے بھی آگاہی حاصل کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر شائع شدہ ہیں اور جماعت کی ویب سائٹ www.alislam.org پر بھی دستیاب ہیں۔ آپ جس آیت کی تفسیر معلوم کرنا چاہیں، آپ وہاں سے اس آیت کا انتخاب کر کے، تفاسیر میں سے انتخاب کر کے تو آپ اس کی تفسیر معلوم کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے جو چند آیات منتخب کی ہیں ان میں سے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ الاعراف کی آیت 129 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، یقیناً ملک اللہ ہی کا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا، اور عاقبت متقیوں کی ہی ہوا کرتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم اپنے مخالفوں کی کیا پرواہ کریں، یہ مخالف نوبت بنوبت اپنے فرض منصبی کو سر انجام دیتے ہیں، ابتدا ان کی ہوتی ہے اور انجام متقیوں کا، والعاقبۃ للمتقین۔ آپ فرماتے ہیں ہر قسم کے حسد، کینے، بغض، غیبت اور کبر اور رعونت اور فسق و فجور کی ظاہری اور باطنی راہوں اور کسل اور غفلت سے بچو، اور خوب یاد رکھو کہ انجام کار ہمیشہ متقیوں کا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، اس لیے متقی بننے کی فکر کرو۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ حکم خواتین پر ہے، یعنی انجام پر ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، سنت اللہ اسی طور پر جاری ہے کہ صادق لوگ اپنے انجام سے شناخت کیے جاتے ہیں۔ یہ عاجز خوب جانتا ہے کہ جس کام کو میں نے اٹھایا ہے ابھی وہ لوگوں پر بہت مشتبہ ہے، اور شاید اس بات میں کچھ مبالغہ نہ ہو کہ ہنوز ایسی حالت ہے کہ بجائے فائدے کے آثار و علامت نقصان کے نظر آتے ہیں، یعنی بجائے ہدایت کے ضلالت و بدظنی سہل لگتی ہے۔ مگر میں جب ایک طرف آیات قرآنی پڑھتا ہوں، کیونکہ اوائل میں نبیوں پر ایسے سخت زلازل آئے کہ مدتوں تک کوئی صورت کامیابی کی دکھلائی نہ دی، اور پھر انجام کار نسیم نصرت الہی کا چلنا شروع ہوا، اور دوسری طرف مواعید صادقہ حضرت احدیت سے بشارتیں پاتا ہوں، تو میرا غم دور اور بالکل دور ہو جاتا ہے، اور اس بات پر تازہ ایمان آتا ہے۔ تو جو مصائب اس وقت جماعت کے مخالفین کی طرف سے ہم پر وارد کیے جاتے ہیں، ان سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ہم تقویٰ کو اختیار کر لیں گے تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، انجام متقیوں کا حق میں ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور دنیا پر احمدیت کی صداقت کو ظاہر فرمائے گا۔
سورہ اعراف کی آیت 144 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اس پر آیت پر ایک تشریحی نوٹ میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی سادہ طبیعت کی وجہ سے یہ گمان کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے بھی دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ اس مطالبے پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تو بجلی کی کڑک کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو خدا تعالیٰ کا چہرہ کیسے دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک نشان کے طور پر جب پہاڑ پر بجلی گری تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پھر جب ہوش آئی تو توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش ہو کر گرنا ایک واقعہ نورانی تھا، جس کا موجب کوئی جسمانی ظلمت نہ تھی، بلکہ تجلیات صفات الہیہ جو بغایت اشراق نور ظہور میں آئی تھیں، وہ اس کا موجب اور باعث تھیں، جن کی اشراق تام کی وجہ سے ایک عاجز بندہ عمران کا بیٹا بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور اگر عنایت الہیہ اس کا تدارک نہ کرتی تو اسی حالت میں گداز ہو کر نابود ہو جاتا۔ مگر یہ مرتبہ ترقیات کاملہ کا انتہائی درجہ نہیں ہے۔ انتہائی درجہ وہ ہے جس کی نسبت لکھا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، اور یہ جو آیت جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان تجلیات ہوئیں، اور خدا تعالیٰ آپ کے متعلق فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تجلی فرمائی وہ بہت اعلیٰ درجے کی تھی، اور حضرت موسیٰ تو ایک معمولی درجے کی، اس کے مقابل پر معمولی درجے کی تجلی کی بھی تاب نہیں لا سکے تھے۔ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کے حوالے سے تعریف فرماتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اس رسول نبی پر ایمان لاتے ہیں کہ جس میں ہماری قدرت کاملہ کی دو نشانیاں ہیں۔ ایک تو بیرونی نشانی کہ توریت اور انجیل میں اس کی نسبت پیشین گوئیاں موجود ہیں جن کو وہ آپ بھی اپنی کتابوں میں موجود پاتے ہیں۔ دوسری وہ نشانی کہ خود اس نبی کی ذات میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ باوجود امی اور نوخواندہ ہونے کے ایسی ہدایت کامل لایا ہے کہ ہر ایک قسم کی حقیقی صداقتیں جن کی سچائی کو عقل و شرع شناخت کرتی ہے اور جو صفحہ دنیا پر باقی نہیں رہی تھیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان فرماتا ہے اور ان کو اس کے بجا لانے کے لیے حکم کرتا ہے، اور ہر ایک نامعقول بات سے کہ جس کی سچائی سے عقل و شرع انکار کرتی ہے منع کرتا ہے، اور پاک چیزوں کو پاک اور پلید چیزوں کو پلید ٹھہراتا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے سر پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے، اور جن توقوں میں وہ گرفتار تھے ان سے خلاصی بخشتا ہے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لاویں اور اس کو قوت دیں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی بکلی مطابقت اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسی ضمن میں ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ آپ کا امی ہونا ایک نمونہ اور دلیل ہے اس امر کی کہ قرآنی علوم یا آسمانی علوم کے لیے تقوی مطلوب ہے، نہ کہ دنیاوی چلاکیاں۔ سورہ اعراف کی آیت 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ ابتلاء تین قسم کے ہیں، ایک امام بننے کے لیے جیسے اذ ابتلاء ابراہیمہ میں ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ابتلاء آیا،
لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا للناس سے۔ دوسرے بلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، بعض آزمائشیں اس لیے آتی ہیں اچھے اور برے حالات سے تاکہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ اور ایک یہ وہ ہے جس کا یہاں ابتلاء کا ذکر ہے کہ نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس لیے بھی بعضوں پر ابتلاء آتے ہیں کہ وہ فسق کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ابتلاء کئی طرح کے ہوا کرتے ہیں، راست بازوں اور اولوالعزم نبیوں پر بھی ابتلاء آتے ہیں، جیسے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ دوسرے بدذاتوں، بے ایمانوں، کافروں اور مشرکوں پر بھی ابتلاء آتے ہیں، جیسے فرمایا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اور گروہ بھی ہے، ان پر بھی ابتلاء آتے ہیں، جیسے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور کبھی ابتلاء ترقی مدارج کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر صلوات اور رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ابتلاء اور آزمائشوں سے کی یہ مختلف قسمیں بتائیں کہ ہر قسم کے لوگ آزمائے جاتے ہیں اور اس کی مختلف اغراض ہوتی ہیں، مختلف حکمتیں ہوتی ہیں اور مختلف اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ تو یہ خیال کر لینا کہ جو نیک لوگ ہیں ان پہ کیوں ابتلاء آتے ہیں، قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ ان پہ بھی ابتلاء آتے ہیں، لیکن جب وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پاتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بنی آدم سے ان کی پیدائش سے بھی پہلے ان کی اولاد کے متعلق حکم فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر گواہ رہیں، جو اولاد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی اس سے کس طرح عہد لیا جا سکتا تھا؟ اس سے صرف اتنی مراد ہے کہ انسانی سرشت میں ہی اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان داخل ہے۔ پس تمام دنیا میں جو خدا تعالیٰ کا تصور پایا جاتا ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ یہ انسانی سرشت میں مرتسم ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی مختلف تشریحات تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الستُ بربکم قالوا بلا، یعنی روحوں سے میں نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب یعنی پیدا کنندہ نہیں ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ یہ سوال و جواب حقیقت میں اس پیوند کی طرف اشارہ ہے جو مخلوق کو اپنے خالق سے قدرتی طور پر متحقق ہے، جس کی شہادت روحوں کی فطرت میں نقش کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دلیل اپنی ہستی پر قرآن شریف میں پیش کرتا ہے الستُ بربکم قالوا بلا، یعنی میں نے روحوں کو کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ قصے کے رنگ میں روحوں کی اس خاصیت کو بیان فرماتا ہے جو ان کی فطرت میں اس نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی روح فطرت کی روح سے خدا تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتی۔ صرف منکروں کو اپنے خیال میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے، مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ایک حادث کے واسطے ضرور ایک محدث ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نادان نہیں کہ اگر مثلا بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات پر اصرار کرے کہ درپردہ اس بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں۔ اگر یہ سلسلہ دنیا کا علل اور معلول سے مربوط نہ ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلاں تاریخ طوفان آئے گا یا آندھی آئے گی یا خسوف ہوگا یا فلاں وقت بیمار مر جائے گا یا فلاں وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلاں بیماری لاحق ہو جائے گی، یہ تمام باتیں غیر ممکن ہو جاتیں۔ بس ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا مگر ایک طور سے تو اس نے اقرار کر ہی لیا کہ وہ بھی ہماری طرح معلومات کے لیے علل کی تلاش میں ہے۔ بس یہ بھی ایک قسم کا اقرار ہے اگرچہ کامل اقرار نہیں۔
آپ فرماتے ہیں انسانی روح میں بڑے بڑے عجیب و غریب خواص اور تغیرات رکھے گئے ہیں کہ وہ اجسام میں نہیں، اور روحوں پر غور کر کے جلد تر انسان اپنے رب کی شناخت کر سکتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو شناخت کر لیا اس نے اپنے رب کو شناخت کر لیا۔ پھر ایک اور جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الست بربکم قالوا بلا، یعنی میں نے روحوں کو پوچھا کہ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں؟ تو تمام روحوں نے یہی جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ روحوں کی فطرت میں یہی منقش اور مرکوز ہے کہ وہ اپنے پیدا کنندہ کی قائل ہیں، اور پھر بعض انسان غفلت کی تاریکی میں پڑھ کر اور پلید تعلیموں سے متاثر ہو کر کوئی دہریہ بن جاتا ہے اور کوئی آریہ، اور اپنی فطرت کے مخالف اپنے پیدا کنندے سے انکار کرنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انسان تعبد ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور طبعی طور پر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت موجود ہے، بس اس وجہ سے انسان کی روح کو خدا تعالیٰ سے ایک تعلق ازلی ہے، جیسا کہ آیت الست بربکم قالوا بلا سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے خود روحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک، اس سے ہے شور محبت عاشقان زار کا۔ آیت نمبر 180 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور یقیناً ہم نے جہنم کے لیے جن و انس میں سے ایک بڑی تعداد کو پیدا کیا ہے، ان کے دل ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ بعض عام خام خیال کوتاہ فہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہر ایک آدمی کو جہنم میں ضرور جانا ہوگا، یہ غلط ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ تھوڑے ہیں جو جہنم کی سزا سے بالکل محفوظ ہیں، اور یہ تعجب کی بات نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور۔ اب سمجھنا چاہیے کہ جہنم کیا چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جہنم تو وہ ہے جس کا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، اور دوسرے یہ زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو جہنم ہی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 197 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، یقیناً میرا کفیل وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیک لوگوں کو ہی کا کفیل بنتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ میرا کارساز وہ خدا ہے جس نے اپنی کتاب کو نازل کیا ہے، اور اس کا یہی قانون قدرت ہے کہ وہ صالحین کے کاموں کو آپ کرتا ہے اور ان کی مہمات کا خود متولی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف اس قسم کی آیتوں سے بھرا ہوا ہے کہ وہ متقیوں کا متولی اور متکفل ہوتا ہے۔ تو پھر جب انسان اسباب پر تکیہ اور توکل کرتا ہے تو گویا خدا تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کرتا ہے اور ان اسباب کو ان صفات سے حصہ دیتا ہے، اور ایک اور خدا اپنے لیے ان اسباب کا تجویز کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح پر ماں بچے کی متولی ہوتی ہے، اسی طرح پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صالحین کا متکفل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے اور اس کے مال میں طرح طرح کی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک انسان اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں رکھتا اور اس کے وعدوں پر سچا یقین نہیں کرتا، اور ہر ایک مقصود کا دینے والا اسی کو نہیں سمجھتا، اور کامل صلاح اور تقوی اختیار نہیں کر لیتا، تو اس وقت تک وہ حقیقی راحت دستیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یعنی جو صلاحیت اختیار کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کا متولی ہو جاتا ہے۔ انسان جو متولی رکھتا ہے اس کے بہت بوجھ کم ہو جاتے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں گھٹ جاتی ہیں۔ بچپن میں ماں بچے کی متولی ہوتی ہے تو بچے کو کوئی فکر اپنی ضروریات کا نہیں رہتا، وہ خود ہی اس کی ضروریات کی کفیل ہوتی ہے، اس کے کپڑے اور کھانے پینے کے خود ہی فکر میں لگی رہتی ہے، اس کی صحت قائم رکھنے کا دھیان اسی کو رہتا ہے، اس کو نہلاتی اور دھلاتی ہے اور کھلاتی اور پلاتی ہے، یہاں تک کہ بعض وقت اس کو مار کر کھانا کھلاتی اور پانی پلاتی اور کپڑا پہناتی ہے۔ بچہ اپنی ضرورتوں کو نہیں سمجھتا بلکہ ماں ہی اس کی ضرورتوں کو خوب سمجھتی ہے اور ان کے پورا کرنے کے خیال میں لگی رہتی ہے۔
اسی طرح جب ماں کی تولیت سے نکل آئے تو انسان کو بالطبع ایک متولی کی ضرورت پڑتی ہے، طرح طرح سے اپنے متولی اور لوگوں کو بناتا ہے جو خود کمزور ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات میں غلطاں ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے کی خبر نہیں لے سکتے، لیکن جو لوگ ان سب سے منقطع ہو کر اس قسم کا تقوی اور اصلاح اختیار کرتے ہیں ان کا وہ خود متولی ہو جاتا ہے اور ان کی ضروریات اور حاجات کا خود ہی کفیل ہو جاتا ہے، انہیں کسی بناوٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ اس کی ضروریات کو ایسے طور سے سمجھتا ہے کہ یہ خود بھی اس طرح نہیں سمجھ سکتا، اس پر اس طرح فضل کرتا ہے کہ انسان خود حیران رہتا ہے۔ اب فرماتے ہیں خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے وَيَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صالحین کا متولی اور متکفل ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی رائے کو خدا تعالیٰ کی رائے اور منشاء سے متفق کرتا ہے وہ اولاد کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ اسی طرح پر ہے کہ اس کی صلاحیت کے لیے کوشش کرے اور دعائیں کرے، اس صورت میں خود اللہ تعالیٰ اس کا تکفل کرے گا، اور اگر بد چلن ہے تو جائے جہنم میں اس کی پرواہ تک نہ کرے۔ اس کی آیت نمبر 200 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، عفو اختیار کر اور معروف کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حکایت یاد آ گئی جو سعدی نے بوستان میں لکھی ہے کہ ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا، گھر آیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ اسے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ ایک بھولی والی چھوٹی لڑکی بھی تھی، وہ بولی آپ نے کیوں نہ کاٹ کھایا؟ اس نے جواب دیا بیٹی انسان سے کتپن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی شریر گالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ اعراض کرے، نہیں تو وہی کتپن کی مثال صادق آئے گی۔ خدا کے مقربوں کو بڑی بڑی گالیاں دی گئیں، بہت بری طرح ستایا گیا، مگر ان کو عارض عن الجاہلین کا ہی خطاب ہوا۔ خود اس انسان کامل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح تکلیفیں دی گئیں اور گالیاں، بد زبانی اور شوخیاں کی گئیں، مگر اس خلق مجسم ذات نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جاہلوں سے اعراض کرے گا تو تیری عزت اور جان کو ہم صحیح و سلامت رکھیں گے اور یہ بازاری آدمی اس پر حملہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آپ کی عزت پر حرف نہ لا سکے اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں پر گرے یا سامنے تباہ ہوئے۔ یہی نصیحت آج بھی ہمارے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمارا بھی یہی رد عمل ہونا چاہیے، جو کہ مخالفین جو گالیاں دیتے ہیں اور طرح طرح کی بدزبانی اور شوخیوں سے کام لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی تھا کہ آپ عفو سے کام لیتے تھے، نیکی کی تلقین کرتے تھے اور جاہلوں سے اعراض فرمایا کرتے تھے۔ سورہ انفال کی آیت 2 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یسألونک عن الانفال فرماتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 لفظ ہیں، فے، غنیمت اور نفل۔ فے وہ سے کہتے ہیں جس مال پر مسلمانوں کا کچھ بڑا خرچ نہ ہوا ہو، جیسا کہ سورہ حشر میں ہے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب۔ دوسرے نفل وہ مال ہوتا ہے جو خرچ کے بالمقابل زیادہ ملا ہو۔ اور غنیمت کے حضور فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے معنوں میں عام لوگوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ غنیمت کے معنی لوٹ کے کیے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں غنیمت کہتے ہیں مطلق حصول مال کو۔ عرب میں کسی کو رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں سالمن غانمن، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، ہر آدمی کا وہ تعلق جو دوسرے سے ہے اس میں سنوار پیدا کرو۔ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی باہمی عداوتوں اور کینوں کی اصلاح کرو۔ اسی صورت میں آگے الانفال کی آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکالا تھا، حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ اسے یقیناً ناپسند کرتا تھا۔
کارہون کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناپسند اس طرح کرتے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جو معنی ہیں ان کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ لکارہون یہ کہ السابقون الاولون، اور وہ خدا کے حکم سے کراہت کریں، ہرگز نہیں. اس کے معنی ہے مشکل سمجھنے والے، جیسے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حملتہ امہ کرہم و وضعتہ کرہا. آپ فرماتے ہیں حمل سے کوئی شریف عورت کراہت نہیں رکھتی. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکلیف کا موجب ہے، اس وجہ سے وہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس کو ناپسند کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے مشکل سمجھتے ہیں. سورۃ الانفال کی آیت 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے ایک امتیازی نشان بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یجعل لکم فرقانا، ہر ایک شخص ممیز کامیابی چاہتا ہے، اسے فرقان کہتے ہیں. موسیٰ کو کیوں کر یہ فرقان حاصل ہوا؟ اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، دشمن ہلاک ہوا وہ بھی آنکھوں کے سامنے. ویکفر عنکم سیئاتکم، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل نہیں چاہتا کہ اس کی کمزوری، اس کا گناہ کسی پر ظاہر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں، تقویٰ کے نتیجے میں تمہاری کمزوریوں کو بھی تم سے دور کر دے گا. فرماتے ہیں انسان کی روح 4 باتیں چاہتی ہے: دشمن کا ہلاک، گناہوں کی معافی، اپنی ترقی، فضل. ان چاروں کے حصول کا گر تقویٰ بتایا ہے. آپ فرماتے ہیں کیا یہ نسخہ مجربہ ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرقان عطا کیا، ان کے دشمنوں کو بھی ہلاک کیا اور ان کو ترقیات بھی دیں اور ان کو اپنے فضلوں سے بھی نوازا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ایمان لانے والو، اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا. وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے، یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا. تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا، اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں گی. غرض جتنی تمہاری راہیں، تمہارے قوا کی راہیں، تمہارے حواس کی راہیں ہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے. آپ فرماتے ہیں اے مومنو، اگر تم متقی بن جاؤ تو تم میں اور تمہارے غیر میں خدا تعالیٰ ایک فرق رکھ دے گا. وہ فرق کیا ہے؟ کہ تمہیں ایک نور عطا کیا جائے گا جو تمہارے غیر میں ہرگز نہیں پایا جائے گا. اور اس نور کی پھر وضاحت فرماتے ہیں یعنی نور الہام اور نور اجابت دعا اور نور کرامات استفاء. یہ ہے اس نور سے مراد کہ اللہ تعالیٰ الہام سے نوازے گا، قبولیت دعا سے نوازے گا، اور حیرت انگیز کرامات جو ہیں وہ بھی آپ کے ذریعے سے ظاہر ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرقان عطا ہو جس کا اس نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے. قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے. بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام ہے، نہ تمام ہے.
تمام